آج میں چند چیزوں کو ذکر کروں گا. یہ تو ضمن میں نے چیزیں بتائی ہیں تمہیداً. جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی وہ ہے آیت تطہیر. آیت تطہیر پاکیزگی کا بیان کرنے والی آیت جو اہل بیت سے متعلق سورہ احزاب آیت نمبر 33. اور ایک دوسری آیت میں نے تلاوت کی سورہ شورى آیت نمبر 23. قل ما اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب آپ فرما دو کہ ما اسألكم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. یہ دین کی تبلیغ پر، قرآن کی دعوت پر، پیغام پر کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا سوائے اس کے الا المودۃ فی القربى کہ میرے قرابت داروں کی محبت تم پر لازم ہے. سورہ شورى 25 آیت نمبر 23. قرابت داروں کی محبت تمام مسلمانوں پر لازم قرار دی اس آیت میں. تو ایک ہوئی آیت تطہیر، ایک ہوئی آیت مودت یہ سورہ شورى والی، اور ایک ہے حدیث ثقلین جو صحیح مسلم کے اندر بڑی تفصیل سے آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ وآخرہما اطرتی واہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری عطرت یعنی اہل بیت. تو ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑ دیا حضور نے فرمایا تم گمراہ ہو جاؤ گے. واضح ہوئی یہ بات. اب آتے ہیں، یہ تو میں نے اپنے موضوع کا انتخاب بتایا ہے کہ آیت تطہیر، آیت مودت اور حدیث ثقلین پر آج ہم مختصر بات کریں گے. تو آیت تطہیر آپ لیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. یہ آیت نمبر 33 کا ایک پارٹ ہے، ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، مکمل آیت نہیں ہے. مکمل آیت پیچھے سے شروع ہو رہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ترجمہ کیا ہے؟ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی ہوا کرتی تھی، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اس کے بعد فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی گھر والوں تمہیں پاک و صاف ستھرا کر دے. یہ ہے آیت نمبر 33 سورہ احزاب کی مکمل. یہ آیت مکمل سنانے کا مقصد کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات امہات المومنین کا موضوع الگ ہے، اہل بیت کا موضوع الگ ہے. ان کو کہو کہ تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، نہ قرآن کو سمجھا. ایک ہی آیتیں چل رہی ہیں، ایک ہی سبق اور اسباق چل رہا ہے، ایک ہی موضوع چل رہا ہے. 21ویں پارے کا آخری رکوع آپ شروع کریں، میرے سامنے تو قرآن کھلا ہوا ہے. 21ویں پارے کا آخری رکوع یا ایھا النبی قل لازواجک ان کن تردن الحیات، یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اے نبی اپنی ازواج سے یہ فرما دو. وہ ساری باتیں چلتے چلتے یہاں پر آیت نمبر 33 پر مکمل ہو رہا ہے، اور آگے بھی کچھ احکام ذکر ہو رہے ہیں. بتانے کا مقصد یہ کہ اصل موضوع چل رہا ہے حضور کی ازواج مطہرات سے متعلق، اور ازواج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی، پلیدگی، گندگی کو دور کر دے. اہل البیت، اے اہل بیت. تو پتہ چلا اہل بیت کا پہلا مصداق ازواج مطہرات ہے. یہ عقیدے کی اصلاح کر لیں اپنی. اہل بیت خالی پنجتن کا نام نہیں ہے، اہل بیت کے اصل اولین مصداق تمام ازواج مطہرات ہے، حضور کی ازواج ہے. اور پھر جب اس آیت کا شان نزول آپ چیک کریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت علی کو بھی بلایا تھا، حضرت فاطمہ کو بھی بلایا کیونکہ شادی ہو چکی تھی، بیٹی رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی ہے. داماد کو بلوایا، بیٹی کو بلوایا، دونوں نواسوں کو بلوایا، امام حسن امام حسین، اور اپنی چادر میں انہیں سمیٹا، اپنی چادر میں انہیں ساتھ ملایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ اللہ نے اہل بیت تمام ازواج مطہرات گھر والوں کو قرار دیا چونکہ بیٹی رخصت ہو چکی ہے، نواسے اپنے گھر میں، داماد اپنے گھر میں. حضور نے داماد کو بھی بلوایا، حضور نے شادی شدہ بیٹی رخصت ہو کے چلی گئی ان کو بھی بلوایا، نواسوں کو بھی بلوایا، اور اعلان کیا یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. کل کو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نواسے اہل گھر والوں میں شامل نہیں، بیٹی شادی کے بعد اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، ہمارے گھر میں شامل نہیں. جیسے باہر گھروں کا دستور ہوتا ہے نا، بھائی بیٹی کی شادی ہو گئی، بہن کی شادی ہو گئی، اب تم جانو تمہارا گھر جانے، ہم سے تعلق نہیں ہے. یہ اسلامی رویہ، اسلامی روش نہیں ہے. بیٹی کا تعلق اسی گھر والوں سے گلائے گا. اس کا اپنا گھر، چلو شوہر کا گھر ہے مگر باپ کا گھر بھی تو اسی کا گھر ہے. صحیح نا؟